یہ بات تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ زمین کا کچھ حصہ 7 براعظموں پر مشتمل ہے، جن میں ایشیا، افریقہ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، انٹارکٹیکا، یورپ اور آسٹریلیا شامل ہیں۔ آج ہم آپ کو ان 7 براعظموں میں سے سب سے انوکھے براعظم پر معلومات دیں گے۔ یہ انوکھا براعظم انٹارکٹیکا ہے۔ یہ عظیم براعظم کچھ عجیب و غریب چیزوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہاں کا ٹیمپریچر 10 ڈگری سیلسیس سے اوپر نہیں جاتا، البتہ اس سے کم اکثر ہوتا رہتا ہے۔ یہاں کا ٹیمپریچر اتنا کم ہونے کے باوجود بھی 400 جھیلیں ایسی ہیں جن کا پانی کبھی نہیں جمتا۔ نہ ہی یہاں کوئی ٹائم زون ہے اور نہ ہی زمین کے اس بڑے حصے پر کسی اور ملک کا قبضہ ہے۔ دیکھنے میں یہ جگہ کسی اور پلانٹ کا حصہ معلوم ہوتی ہے۔ پورا براعظم برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ علاقہ ہمیشہ سے ہی برف سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن آج سے تقریباً 16 کروڑ سال پہلے یہ ایک سپر کانٹیننٹ کا حصہ تھا۔ اس وقت تمام براعظم ایک ساتھ آپس میں جڑے ہوئے تھے اور اس وقت زمین کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں کافی زیادہ ہوا کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سپر کانٹیننٹ حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ دراصل یہ اس لیے تقسیم ہوا تھا کیونکہ زمین کے نیچے پلیٹس جو موجود ہیں وہ مسلسل حرکت کرتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے زلزلے بھی آتے ہیں، لیکن یہ حرکت اتنی سلو ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور اس میں کافی لمبا عرصہ لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے انٹارکٹیکا کو تقریباً 12 کروڑ سال لگ گئے پوری طرح سے برف میں تبدیل ہونے میں۔ جب کچھ ریسرچرز نے یہاں کی کھدائی کی تو انہیں زیر زمین کچھ پتوں کے نشان ملے جو بہت پرانے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کبھی یہاں بھی پودے اگا کرتے تھے۔ سن 2014 میں یہاں بہت لمبی کھوپڑی والے انسانوں کے ڈھانچے ملے۔ بالکل ایسی ہی لمبی کھوپڑی والے ڈھانچے اس سے پہلے مصر اور پیرو میں بھی ملے تھے، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ماضی میں انٹارکٹیکا کے ساتھ ساؤتھ افریقہ اور ساؤتھ امریکہ کا کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور تھا۔ اس کے مشرقی حصے میں پاکستان کا ایک ریسرچ سینٹر ہے جس کا نام جناح ریسرچ سینٹر ہے۔ اس کے مشرقی حصے میں ایک چھوٹا سا حصہ ایسا بھی ہے جہاں بالکل بھی برف نہیں پڑتی۔ یہ جگہ ہماری زمین سے اس قدر مختلف ہے کہ ناسا نے اس جگہ کو اسپیس پروگرام کے لیے ٹیسٹنگ سائٹ کے طور پر چنا ہے۔ یہ جگہ آج بھی ویسی ہی ہے جیسی آج سے ایک کروڑ سال پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس وادی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ زمین نہیں بلکہ مارس ہو۔ سن 2002 میں ایک چھوٹے سائز کا آسٹیرائڈ انٹارکٹیکا پر آ گرا تھا جو 2015 میں سائنسدانوں کو ملا۔ بعد میں یہ تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ آسٹیرائڈ خود مارس سے آیا تھا۔ یہ بات حیران کن ہے کہ 90% آسٹیرائڈ کے پتھر ہمیں انٹارکٹیکا سے ہی ملتے ہیں۔ پچھلے 50 سالوں سے 10,000 سے زیادہ میٹیورائڈز اسی براعظم میں پائے گئے ہیں۔ یہاں بہت سے پرانے بحری جہاز بھی برف کے اندر دھنسے نظر آتے ہیں۔ پورے انٹارکٹیکا پر ایک ہی انسانی بستی ہے جہاں ایک اسکول، ایک ہسپتال، ایک پوسٹ آفس اور 2 ATM مشینیں موجود ہیں۔ سارا سال سائنسدان ریسرچ کے لیے یہاں موجود رہتے ہیں، لیکن اکتوبر سے فروری تک درجہ حرارت منفی ہونے کی وجہ سے یہاں ریسرچ ورک جاری رکھنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایسے میں صرف چند لوگوں کو ہی یہاں روکا جاتا ہے اور باقی ریسرچرز کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ انٹارکٹیکا پر طلوع آفتاب بہت انوکھا ہوتا ہے۔ یہاں سورج کے نکلنے سے لے کر اس کے غروب ہونے تک تقریباً آدھے سال کا وقت لگ جاتا ہے اور اتنا ہی وقت یہ دوبارہ طلوع ہونے کے لیے لیتا ہے۔ اس لیے انٹارکٹیکا پر سورج طلوع ہونا کسی تہوار سے کم نہیں ہے۔ انٹارکٹیکا میں موسم کی تبدیلی یہاں کے رہائشی مقامات میں کم اور زیادتی کا باعث بنتی ہے۔ گرمی کے موسم میں یہاں رہائشی مکانات کی تعداد تقریباً 4,400 ہوتی ہے، لیکن سخت سردی کے دنوں میں یہ تعداد کم ہو کر 1,100 کے قریب رہ جاتی ہے۔ انٹارکٹیکا میں مقامی باشندوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، البتہ یہاں جو تھوڑی بہت آبادی ہے وہ دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے سیاحوں اور ریسرچرز پر مشتمل ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز تک اپنے رسائی حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا چینل آؤٹ سائڈ فیکٹر سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو۔